طرح بنایا وہ بغیر ماں باپ دے پیدا ہوئے میں بغیر باپ دے پیدا ہویا اچھا اگے خلقہ من تراب اللہ نے آدم نو مٹی وچوں پیدا کیتا اللہ ثم قال له کن فیکون کون آکھیا تے حضرت آدم ہو گئے حضرت عیسیٰ کہنے نے وَعَلَّمَنِ الْكِتَابِ اللہ نے میں نو کتاب دا علم دیتا وَالْحِکْمَةَ حکمت دا علم دیتا وَالتَّوْرَاتَ تورات دا علم عطا فرمایا وَالْإِنجِيلَ میں نو انجیل دا علم عطا فرمایا تے اگے قابل توجہ بات فرمایا وَجَعَلَنِي أَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ اللہ نے میں نو شان دیتی کہ میں مٹی وچوں بنانا کہیات تیر پرندیاں دیا شکلاں مٹی نال بنانا مٹی نال بنا کے فَعَنْفُخُ فِيهِ انہاں وچ پھونک مارنا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وہ پرندے بن کے اڑ جاندے نے مٹی دے مورتاں بنانا مٹی دیاں مورتاں تے پھر وہ پھونک مارنا تے وہ پرندے بن کے اڑ جاندے کئی ساڑھے معاشرے وچ رہن نبیاں ولیاں دے اوتے فٹ کرتے ہیں اوے قرآن کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے وہ بتاں دے بارے جڑیاں آیتاں نازل ہوئی نا انہاں نبیاں تے ولیاں تے فٹ کر قرآن کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے او کملے او قرآن کہتا ہے اے مٹی دے پرندے بنا کے پھونک مار کے پرندے بنا کے اڑا سکتے ہیں نبی اور نے خود اور نے ولی اور نے اللہ اکبر اگے حضرت موسیٰ کریم فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا وَجَعَلَنِي أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ مادر ذات انا ہوئے میرے سامنے آوے میں آنکھ تے ہاتھ رکھا آنکھ نو نور مل جائے وَالْأَبْرَصَ کون دا مریض ہوئے میرے سامنے آئے میں جسم تے ہاتھ رکھا اور ٹھیک ہو جائے اور آخر میں فرمایا باؤ موتا بیزن اللہ قبر تے کھڑا ہوا تے ٹھوکر مار کے آقا اللہ تے اذن نار زندہ ہو جا مردہ قبر بٹھوں اٹھاوے جو ہے جی خوش بیٹھے ہو کہ مادر داد اننے توجہ میری طرف رکھا ہے جی آنکھ تے ہاتھ رکھاں تے نور آ جائے آؤ ہون میں سونے نبی دے بوئے تے لے آواں مدینے دے تاجدار دے بوئے تے غزوہ احد قتادہ بن نعمان صحابی رسول تیر لگا کسے کافر دا تے سیدھا اکھ وچ ڈیلے وچ لگا تے ڈیلا بار اکھ دے وچ تیر ادھر ادھر نہیں لگیا اکھ دے وچ ڈیلا بار آ گیا تلی تے رکھیا تے نبی دی بارگاہ جا گئے یا رسول اللہ میں جانا آقا اکھ نکل آئی ہے حسن وچ کمی آ رہی ہے میرے سونیا میرا اکھ واپس میں نو عطا کرو میرے نبی فرمایا صبر کریں تے اللہ بہتر اجر دے گا قیامت وچ عرض کیتی اوتھے بھی اجر ملے گا نواں نواں میری شادی ہوئی ہے نوجوان اکھ نہ ہوے تے بندہ کو جا لگدا ہے عیب ہوندا ہے آقا مینوں اکھ لوٹا دیو تیر لگی اکھ میرے نبی نے پکڑ کے جناب اوتے مقام تے فٹ کیتی اگے نالوں زیادہ نور آ گیا اے کڈی ہوئی اکھ موڑدا ہاتھ کھڑا کرو جڑا نام مل گیا بارہ دے بھی ماشاءاللہ اللہ تو سلامت رکھے محبت نال پتہ چلے کہ محمد کریم دے غلام اپنے آقا دا ذکر پہ کرتے ہیں اے کڈی ہوئی اکھ اے کڈی
ہوئی اکھ موڑدا کٹی ہوئی اکھ موڑدا تے کٹے ہوئے ہاتھ جوڑدا کٹی ہوئی اکھ موڑدا تے کٹے ہوئے ہاتھ جوڑدا زباناں وچوں گنگیا دیا کلا کرا چھاڑدا مدینے والا اجے بھی آواز نہیں آئی اونچی آواز نال مدینے والا لگیاں نبھا جاندا مدینے والا اسی جدوں نعرہ مارتے ہیں نا یا رسول اللہ یہ پیچھے پیچھے نا پہلے پرانی گانے لوگ اعتراض کرتے سن رسول دا 313 نے کہ پتہ نہیں تسی کیڑے رسول دا نام لیندے ہو ساڈے علماء نے پتہ انہوں کے جواب دیتا بچہ روندا ہے نا تو کہتا ہے اما کا بے شمار نہیں کیڑی اما دا نام لیندا ہے ہر کوئی اپنی ماں دا نام لیندا ہے نا تے جدوں امت ہی کہندا ہے یا رسول اللہ تے مدینے دا سلطان ہی مراد ہوندا ہے جو ہے صحیح مردے زندہ کر حضرت موسیٰ عیسیٰ دی شان ہے خیبر دا میدان یہودی عورت نے جناب بکرے دا گوشت پکا کے میرے نبی دے اگے رکھیا زہر ملا کے بکرے دا گوشت زہر ملیا ہویا اگے رکھیا میرے نبی نے ایک لقمہ لے لیا تے جدوں بوٹی چاہ کے حضور کھان لگے تے بوٹی بول پئی آقا مینوں نہ کھاؤ میرے وچ زہر ملیا ہویا او قبر دا مردہ زندہ کرنا آسان ہے گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہانڈی وچ آئے بھونیا جائے تڑکا لگے پک کے محمد دے سامنے آئے تے میرا نبی ہاتھ وچ چکے تے کبھی نہ تے بھنیا ہویا گوشت بول پوے پتہ چلیا عیسیٰ دا معجزہ بڑا کمال ہے پر محمد دی اپنی شان ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کیا وہ کواری پاک مریم سبحان اللہ واہ امام اہل سنت میں تیری شان تو قربان وہ کواری پاک مریم ماں پتر جم کے بھی کواری واہ ماں کا تیری وہ کواری پاک مریم وہ کواری پاک مریم وہ نفخ تو فیہ کا دم ہے یا جب نشان اعظم بڑا بڑا نشان ہے عجب نشان اعظم ہر مگر آمنہ کا جایا کوئی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدا ٹھیک ہے ونفخت فیہ کا دم بھی ہے بڑا بڑا نشان ہے پر آمنہ نہ جایا وہی سب سے ورفانی حضرت عیسیٰ کا خطبہ جاری ہے تقریر شروع ہے حضرت عیسیٰ کی یہ میں حضرت عیسیٰ کی معراج دی رات والی تقریر پڑھ رہا ہوں ورفانی اللہ میں نے آسمانہ تے اٹھایا وطہرنی میں نے پاکیزہ بنایا وآذنی وأمی میں نے پناہ دیتی تے میری ماں شیطان مردود دے شرطوں فلم یکن للشیطان علینا سبیل شیطان نو کوئی
پاواری نہیں ساڈے قریب آ سکے. حضرت عیسیٰ دا خطبہ مکیا تے ہن صدارتی خطبے دا ٹائم آیا. منبر سٹیج مسجد اقصی نبیاں دا مجمع ایک ایک کر کے تقریر کر کے جدو نبی سٹیج تو اترے پھر میرے سرکار آئے کہ جدو کملی والا سطر نشین بزندہ بن کے سٹیج پہ آیا تے میرا گمان ہے اساں تصور وچ کہہ رہے ہیں آوازاں دیاں نے آیا کل نبیاں سرکار آئے تشریف لے آئے اسنا علی ربی عز و جل اپنے رب دی تعریف کی تھی فقالا تے آکھیا کلکم اسنا علی ربی او نبیو تساں ساریاں رب دی تعریف کی تھی. میرے نبی نے ساریاں نو عزت دیتی ساریاں دا ذکر کر کے ساریاں دا ذکر کر کے ساریاں نو عزت دیتی. اچھا اگوں تقریر شروع سرکار کی. میرے نبی فرمایا وَإِنِّي مُسْنٍ عَلَىٰ رَبِّي تے میں بھی اپنے رب دی تعریف کرن لگا تے پہلی گل جڑی کیتی غلاموں ویکھو جیلانی مسجد جان والے ہو میرے نبی دی تقریر دا پہلا جملہ معراج دی رات مسجد اقصی نبیاں دا جلسہ ملائکہ بھی موجود میرے نبی دی تقریر دا پہلا جملہ سنو تے ایمان نال اللہ دی قسم دلاں نو منور کرو. سرکار فرمایا الحمد للہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. توجہ ہے جی اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ. یہ سرکار دی پہلا جملہ تقریر دا کی میں اللہ دی حمد کرنا کہ میرے رب نے مینوں رحمت للعالمین بنایا. پچھلے نبیاں دیاں تقریراں تے میرے نبی دی تقریر وچ ایک فرق ہے. توجہ میں ساریاں تقریراں پڑھ چکا تے میں تواڈے سامنے آقا دی تقریر پڑھ رہا. پہلے نبیاں دیاں تقریراں وچ اپنیاں جڑیاں ذاتی شاناں نے جڑا رب نے انہاں دیاں ذاتاں نو عظمت دتی ہے او پہلے نمبر تے لے کے آئے تے میرے نبی
اپنی وہ صفت لے کے آئے جہدے نال پوری کائنات دا فائدہ ہویا ہے۔ رحمت للعالمین وہ صفت ہے جو پوری کائنات اس صفت کو فائدہ چکے ہیں۔ میں رحمت للعالمین بن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بار والے بھی اتنا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں۔ ہاں یہ جو آج تمہارے چہروں پہ میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہرے پہ خوشیاں کیوں نہ ہو میں خوشیاں اپنے آقا دا ذکر ہوئے تے خوشی چہرے تے نال یہ کیوں ہو باہر دی طرح تمہارے چہرے کھلے ہوئے نے، یہی تے علامت مومنون دی، یہی تے علامت ایمان والا دی۔ میرے نبی فرمایا ارسلنی رحمت لل، میں تمام جہانہ دی رحمت بن کے آیا، بولو میں تمام جہانہ دی رحمت بن کے آیا۔ دیو مبارک ساریاں سکیاں، او دیو مبارک ساریاں سکیاں، نال سونے دے لڑ گئیاں اکھیاں، او نال سونے دے لڑ گئیاں اکھیاں، بدل گئی تقدیر میں صدقے جاؤں، بدل گئی تقدیر پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں۔ دوستو ابھی یہ ایک ہی جملہ مطلب ہے سرکار کے خطبے کا جو حضور نے معراج کی رات ابھی بیٹھے رہے، کوئی بندہ کھڑا نہ ہو، ابھی میری تقریر ختم نہیں ہوئی، سننا ہے توجہ کے ساتھ۔ یہ صرف ایک جملہ ہے میرے نبی کی اس خطاب کا جو معراج کی رات نبی پاک نے نبی سے کیا۔ اب میں دیکھیں جی، میں کبھی بھی میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، گناہگار آدمی ہے، کوئی شک نہیں، میں عیب بھی ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے آپ سے کوئی سوال نہیں، سمجھ آئی نا؟ دیکھیں میں سال میں 2-3 مرتبہ آپ کو تکلیف دیتا ہوں، زیادہ نہیں دیتا، سمجھ آئی؟ اور کس کے لیے دیتا ہوں؟ یہ ادھر نخیرہ کالونی کی مسجد تھی، اس کا کام ہو رہا تھا، ان دوستوں نے مجھے کہا تو میں نے آپ کو زحمت دی، 1-2 مرتبہ دی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ میرا جہاں گھر ہے وہاں پہ مسجد اڈا ٹہل فارم پہ جو ہے وہ مکمل شہید کر کے دوبارہ اس کو بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ اڈا ٹہل فارم کے دوست مجھے 1 ماہ سے مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ ابھی گندم کا چونکہ دیہاتی ماحول ہے نا، تو گندم ابھی نہیں آئی اور کام رک جائے گا، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ میں آپ جتنے دوست بیٹھے ہو، 1-2 دوست جو اڈا ٹہل فارم سے آئے ہیں وہ آگے آ جائیں، ادھر آگے آ جائیں، 1-2 دوست آ جائیں۔ میں جتنے دوست بیٹھے ہو، سب سے پہلے میں مسجد کے لیے خدمت کرتا ہوں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں اٹھ کے خود اپنے ہاتھ سے ادھر مسجد کی خدمت کے لیے اٹھ پڑے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری طرف سے کوئی آپ کو پابندی نہیں ہے، لیکن بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خدا کا گھر ہے، مجھے پتہ ہے مہنگائی بھی ہے، لیکن آپ اگر اس میں حصہ ملائیں گے تو آپ کا دیا ہوا قیامت تک آپ کے لیے کام۔ بیٹھے نہ رہیں، اٹھ پڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی، بڑی مہربانی۔